محترم ناظرین، قرآن پاک میں جن قوموں کا تذکرہ ہوا ہے ان قوموں میں ایک قوم سبا کے نام سے بھی گزری ہے۔ اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی تھی، لیکن اس قوم نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہ قوم کس گناہ کی مرتکب ہوئی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کس مخلوق کے ذریعے عذاب بھیجا، اس قوم کا انجام کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات کا ذکر بار بار کیا گیا ہے اور بار بار ان قوموں کی سرکشیوں کا اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ان قوموں پر نازل ہونے والے خوفناک عذابوں کے اس تذکرے سے نہ صرف اس زمانے کے اہل قریش اور اہل کتاب کو ڈرایا گیا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان واقعات پر غور کرے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سبا کی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل مسیح کے بابل کے تذکروں میں اس کا قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح بائبل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا سبا نام ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا کوئی عورت یا ملک کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام میں نوح کے بیٹے کیتان کے بیٹے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں کیتان عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی۔ وہ نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کے مشہور شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے۔ یہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قوم سبا کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے اور جب ملکہ بلقیس، جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں، کہ حکومت آئی تو اس قوم کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے زمانے میں یمن میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلخ نام 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارشی پانی آنے کی وجہ سے شہر ہمیشہ سیلابی زد میں رہتا تھا، لہذا اس قوم کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس بھی شامل ہے، ان دنوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک بند بنوا دیا۔ یوں سیلابی پانی اس بند کے پیچھے جمع ہو جاتا اور یوں سیلاب سے اس شہر کو محفوظ کیا گیا۔ اس بند میں پانی کے نکلنے کے لیے اوپر نیچے 3 دروازے بنائے گئے اور اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب بھی بنایا گیا جس سے 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پھیلتی تھیں۔ دونوں پہاڑوں کے گرد باغات لگائے گئے تھے جن میں ہر طرح کے درخت تھے اور ان میں پھل بھی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان پھلوں کی اس قدر فراوانی تھی کہ ایک عورت اگر خالی ٹوکری لے کر ان درختوں کے نیچے چلتی تو ٹوکری خود بخود پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ سینکڑوں میلوں پر پھیلے ان باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ طرح طرح کے پھولوں سے پورا علاقہ معطر ہو جاتا تھا اور جب ہوا چلتی تو یہ خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی اور لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا جہاں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش تھی کہ وہاں مکھی مچھر کا نام نہ تھا اور نہ کوئی موذی جانور وہاں موجود تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام سے رشتہ ہونے کے بعد یہ قوم ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، لیکن بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ یہ قوم کافر ہو گئی اور اس قوم میں دوبارہ سے شرک اور بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زہرہ ستارہ، تاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ کہتے کہ بت پرستی کے علاوہ یہ لوگ عیش پرست ہو چکے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو گئے تھے اور خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کے باوجود
وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ کہتے قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگ گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے جسم کی گندگی کو صاف کرتے تھے۔ ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ اگر کوئی نیک صالح شخص انہیں تنبیہ کرتا تو وہ کہتے جاؤ ہمیں اناج کی کمی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس پھل، گندم اور میووں کی فراوانی ہے۔ ناظرین، جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور انبیاء کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ عذاب کیا تھا اور اس قوم کا انجام کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ملکہ بلقیس کا واقعہ بتاتے ہیں، جسے ملکہ سبا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں اس قوم کا واقعہ ایک پرندے کے حوالے سے بیان ہوا جس کا نام ہدہد ہے۔ روایت بتاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ البتہ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ روایت کے مطابق تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگی آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کی منتہائی مقصد سمجھے بیٹھے، اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائے۔ ناظرین، یوں ایک پرندے یعنی ہدہد نے حضرت سلیمان کو قوم سبا کے متعلق یوں خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کی یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرما روا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچواں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ ناظرین، سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو۔
اور یہ حکم آپ علیہ السلام کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کو وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانش مندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زوراور بھی ہیں، لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا متی فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کے ثواب دید پر منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلے کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کو اسے یقین دلا دیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے پیروکار متی فرما بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعرض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہذا ملکہ کے خطرات کچھ مہم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، دوسرا اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ لہذا اس نے خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و کلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکیں۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ کسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ ناظرین، ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح تھا کہ مقابلے کے لیے تیار نہیں، مگر فوری طور پر متی فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سا سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی منتخب کیے جو بہت خوبصورت تھے۔ اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان کا امتحان لینا چاہتی تھی، وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا، اس صورت میں اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کوئی غرض نہیں، نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے، یہ تمہارے تحفے تم ہی مبارک ہو۔ اور فرمایا تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا، مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں۔ ورنہ پھر دوسری یہ صورت ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ ناظرین، کہتے ہیں جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی،
طائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ یاد رہے کہ جنات آپ علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روائی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا۔ اب اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہو پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا، جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماوراء ہیں۔ ناظرین، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن پرخیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتب سماوہ ہے اور اسم اعظم یا اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا۔ لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقع اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور ہم آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا کہ جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاحش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ ناظرین، بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اس کی بصیرت تھی، اور کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ اور یوں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ ملکہ بلقیس کا جو اسی قوم سبا سے تعلق رکھتی تھی جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کے ایمان لانے کے بعد
یہ قوم کافی عرصے تک توحید پرست رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ قوم دوبارہ سے مشرک ہو گئی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ قوم سبا کی طرف وقتاً فوقتاً 13 نبی مبعوث کیے گئے تھے، جن میں سے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ ان پیغمبروں کا تفصیلی تذکرہ کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے، البتہ ان انبیاء نے ان لوگوں کا خدا کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا۔ لیکن باقی سرکش قوموں کی طرح اس قوم نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو کافی مہلت دی، لیکن یہ کفران نعمت پر قائم رہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھوندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھوندروں اور چوہوں نے معرب ڈیم کا رخ کیا اور اس کے بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا۔ اس کے نیچے سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے چھوٹے بڑے سوراخ جگہ جگہ کر دیے اور بند کو کھوکھلا کر دیا۔ دوسری جانب بارشیں زیادہ ہوئیں، جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ ناظرین، اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ناشکری اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، اس قوم کو اس کے باغات سمیت غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ناقدری نہ کریں اور کفران نعمت نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ نعمتیں چھین لے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشیں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نکشون بن امینہ ادا بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہے وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 صورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ کا ذکر ہوا ہے۔ روایت میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ
بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت باہر سے نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور یہ فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والوں کو سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لائے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکرے والی کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ بہت پسند آیا اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 31، 32، 33 میں یوں موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے، پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ یہ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ ناظرین، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ کے لیے تذکیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا ہے، وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا،
جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سردابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین اب بات کرتے تانبے کے چشمے کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی مشرق ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے عربہ کے کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔